آپ ایک ایسی خاتون، ایک بلکہ میں کہوں گا کہ آپ میرے ملک کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں، خواتین کی برانڈ ایمبیسڈر ہیں. آپ نے یہ جادو کہاں سے سیکھا کہ کسی بھی شعبے میں رہو، عزت، احترام اور گریس کے ساتھ جیو؟ یہ کیسے آیا آپ کے اندر؟ یہ تربیت کی بات ہوتی ہے بیٹا. ہمارے گھر میں ہمیں یہی تربیت دی گئی تھی. آپ یقین کریں، اونچا نہیں بولنا، کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی، اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کرتا بھی ہے تو برداشت کرنا ہے. یہ ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہوا ہے. یہ ایسے ہی نہیں کہتے کہ تربیت جو ہے وہ ساری زندگی آپ کے کام آتی ہے. تو یہ چیزیں آئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جب میں ڈیرہ غازی خان میں کالج نہیں تھا لڑکیوں کا، کو ایجوکیشن، تو کچھ عرصہ میں گئی وہاں، تو میں انکمفرٹیبل سی فیل کرتی تھی. تو میرے والد صاحب بھی جو تھے وہ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. ہمارے بڑے مشہور شاعر ہیں انور مسعود صاحب، وہ میرے ٹیچر رہے ہیں. ابھی تک میں مجھ سے بات کرتے ہیں ابھی تک. وہ تھوڑا عرصہ جو میں وہاں رہی وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر میں آ گئی ملتان. ملتان میں مطلب کالج میں داخل ہو گئی آگے. تو لیکن وہاں بھی مطلب میرے بھائی تھے، تب بھائی کی وجہ سے میں سفر کرتی رہی ہے سارے، اعظم خورشید کی وجہ سے. تو انہوں نے نا مجھے بلا لیا اپنے پاس. تو وہاں مجھے جہاں کام کرتے تھے تو محسن گیلانی بھی تھا. تو کہنے لگا کہ بیبے کہتا ہے مجھے وہ نا پیار سے، بڑی بہن کو بیبے. تو بیبے آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، آپ ریڈیو چلے گی؟ میں نے کہا میں اپنے بھائی سے پوچھ کے بتاؤں گی. پھر میں نے اپنے بھائی جان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ریڈیو پہ کر لو. تو میں نے بیٹا سٹارٹ کیا تھا ریڈیو پہ خبریں پڑھنے سے. ریڈیو پاکستان کی، ریڈیو پاکستان ملتان سے خبریں پڑھنے سے سٹارٹ کیا. سعید مرزا ان کا نام تھا پروڈیوسر کا. انہوں نے کہا کہ کافی عرصہ میں خبریں پڑھتی رہی، کچھ مہینے. اس کے بعد مجھے وہ کہنے لگے کہ ریڈیو پہ تو آپ کو اجازت ہے نا، ڈرامہ کریں گی؟ سرائکی آتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا ہاں مجھے بڑی اچھی سرائکی آتی ہے، میں پیدا ڈیرہ غازی خان میں ہوئی. جی جی. تو کہنے لگے کہ سرائکی میں ایک ڈرامہ ہے، ماسی ستو کا اس کا نام ہے، اسکرپٹ لے جائیں آپ اور آپ دیکھ لیں. میں نے کہا جی میں ابھی لے کے نہیں جاتی اسکرپٹ، میں کل آپ کو آ کے بتاؤں گی اپنے بھائی جان سے پوچھ کے. تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے فوراً اجازت دے دی. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم ریڈیو پہ کراؤ جو مرضی. وہ میں نے ڈرامہ بیٹا کیا تقریباً کوئی 3.5 سال. ماسی ستو کے نام سے. میرے ساتھ موصل گنالی ہوتے تھے، یہ اسکول گوئنگ تھے، میں کالج گوئنگ تھی، اتنا فرق تھا. اور یہ آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ اس وقت میری عمر ہوگی 18-19 سال. اور آپ ماسی ستو کا کریکٹر کر رہی ہیں؟ جی. آواز میری شاید کچھ وہ ریڈیو کی وجہ سے وہ ساری نہیں، میری لوگ مجھے کہتے تھے آپ کی آواز اچھی ہے، پتہ نہیں انہیں اچھی لگتی ہوگی. تو وہ یہ میرے بھائی بھی مجھے کہا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ 3.5 سال ڈرامہ کیا. محسن گیلانی میرے ساتھ ہوتا تھا اور یہ اس میں میرا چھوٹا بھائی بنا تھا. تو اس کے بعد بیبے کہہ کے بلاتا ہے ویسے مجھے ابھی بھی. تو جب بھی آتا ہے یہاں جوہر ٹاؤن میں اس کا گھر ہے. آج کل ویسے زیادہ تر ڈراموں کے سلسلے میں کراچی جاتا ہے. تو یہ میرا سٹارٹ تھا بیٹا ماسی ستو کی. اب ماسی ستو کو 3.5 سال کیا. اس کے بعد میری شادی ہو گئی. میرے بھائی جان کے دوست ہیں آفتاب، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر آنا جانا تھا ان کا، تو مطلب مجھے دیکھتے رہتے تھے. تو میرا خیال ہے انہیں پھر میں اچھی لگی ہوں گی. تو انہوں نے پھر میرے بھائی جان سے کہا کہ میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائی جان نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جو آتا ہے آفتاب وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کروں گا. تو میں نے کہا جو آپ کی مرضی بھائی جان، اگر آپ ٹھیک سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو اس طرح میری آفتاب سے شادی ہوگی. بندھن میں بن گئے. جی بالکل.